فرشتوں سے کہا فرشتوں جھک جاؤ اس کے سامنے جسے میں نے بنایا. کہا فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سوائے ابلیس کے. تو یہاں ایک سوال ہے ہمارے مفسرین نے مطرح کیا پیش کیا کہ بھئی جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا اور شیطان فرشتوں میں تھا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس کے لیے تو حکم تھا ہی نہیں. جب اس کے لیے حکم نہیں تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، جب نہیں کیا اللہ نے لعنت بھیج دی. یہ کوئی سمجھنے آنے والی بات ہے؟ توجہ. اب معصوم سے پوچھا مولا وہ فرشتوں میں تھا نہیں، قرآن میں آپ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اللہ نے قرآن میں کہا وہ جنوں میں سے تھا. کہا ٹھیک ہے جنوں میں سے تھا، اسے ملائکہ اپنی صفوں میں بٹھانے لگے تھے. جب بیٹھ ان کی صفوں میں رہا تھا تو اللہ نے کہا بھئی جتنے بھی ہو سب پہ حکم ہے. اب پتہ چلا اگر کوئی نیک نہ بھی ہو نیکوں کی صفوں میں بیٹھنے لگے. اگر بات پہنچ گئی ہو، میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں. بہت سے افراد جب نیکوں کی صفوں میں بیٹھنے لگتے ہیں ان پہ بھی وہی حکم لاگو ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو ویسا نہیں تھا. میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا تو نہیں کرام اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا، سارے سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا ما منعک، تجھے جس چیز نے روک دیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے خلق کیا تھا. وقت نہیں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا وہ مٹی سے بنا. تو اللہ نے یہاں پہ اصول کافی میں روایتیں چلے، امام علیہ السلام نے تفصیلی روایتیں امام نے رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری. اب امام نے 6 یا 7 دلیلیں دی ہیں اصول کافی میں، چھٹے امام علیہ السلام نے. امام نے کہا اول من قاس ہوا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی. کہا قیاس نہ کرنا، اللہ نے قیاس سے منع کیا. تو اب کیا کیا اس نے قیاس؟ اس نے کہا بھئی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا. تو مولا سے پوچھا مولا وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ امام نے 6 دلیلیں دی. امام نے کہا اس نے یہ سوچا تھا میں آگ سے بناؤں، آگ میں ہے چمک، مٹی میں چمک نہیں ہے. اسی لیے انگریزوں کا محاورہ ہے انگلش کا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. لوگ پہنچ رہے ہیں کہ میں اپنے سے بات کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ انگریزوں کا محاورہ انگریزی میں نے نہیں پیش کیا یہاں پہ. اب ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بناؤں وہ مٹی سے. امام فرماتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا سوچ لیتا تو اسے پتا چلتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، لیکن اس نے فوراً قیاس کیا، کہا نہیں آگ بہتر ہے. اب امام نے دلیلیں دی، میرے پاس وقت میں اشارہ کرتے آگے بڑھوں گا. امام نے کہا کہ مٹی جب پھینکتے ہیں تو زمین کی طرف جاتی ہے، آگ جب جلاتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے. آگ میں بھڑک ہے، تکبر ہے، مٹی میں تواضع ہے، انکساری ہے. مٹی جب پھینکتے ہیں زمین کی طرف جاتی ہے، اس میں تواضع انکساری ہے، ماڈسٹی ہے. کہ آگ جب جلاتے ہیں تو اس میں بھڑک ہے، تکبر اوپر کی طرف جاتی ہے. کہ آگ خائن ہے، خیانت کرتی ہے. مٹی امین ہے، آگ میں کسی چیز کو ڈال تو جلا دے گی. شاید پاکستان کی آگ کا یہ اثر نہ ہو، میں آگ کے خاموشی سے میں یہی سمجھوں گا. چلے میں فرماتے ہیں آگ خائن ہوتی ہے، اس میں خیانت ہے. آگ میں کوئی چیز ڈال تو جلا دے گی، مٹی میں کوئی چیز ڈال تو وہ امین ہوتی ہے، بچا لے گی. جیسا رکھو گے ویسی رہے گی. اپنی وجہ سے ختم ہو جائے تو اور بات ہے، مٹی ختم نہیں کرے گی لیکن آگ خود ہی جلا دے گی. تیسری دلیل بھی سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں کہ آگ میں گندم کے دانے ڈال دو جل جائیں گے، مٹی میں ڈالو ایک ایک دانہ 700 گنا واپس لوٹائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ مٹی خائن ہے، آگ افضل، یعنی آگ کو اس نے افضل سمجھا تھا، مٹی افضل ہے. آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے. مولا نے 6-7 دلیلیں دی ہیں، وقت میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں سجدہ کرنا ہوگا. کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا پھر قیامت تک تجھ پہ لعنت ہوگی. کہا کہ میں نے 6000 سال عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، دوبارہ بھی سجدے کروں گا. کوئی زمین کا خطہ نہیں چھوڑا جب میں نے سجدہ نہ کیا تو مجھے مہلت دے دے، میں اور سجدے کروں گا. اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے، بس یہ ایک سجدہ کر لے، یہی سجدہ مجھے چاہیے. وہ تیری مرضی کے ہیں، یہ میری مرضی کا. اللہ نے کہا وہ کوئی سجدہ نہ کر، یہ ایک سجدہ کر لے. کہا نہیں یہ سجدہ نہیں کروں گا، پہلے بھی عبادت کرتا رہا آئندہ بھی کروں گا. اللہ نے کہا نہیں وہ تیری مرضی کے نہیں، یہ میرا بنایا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں. تو کیا ہوا؟ عزیزان گرامی بہت سو کے عیب چھپے رہتے ہیں جب تک امتحان نہیں ہوتا. شیطان کے سارے عیب فرشتوں پہ چھپے ہوئے تھے، سارے فرشتے کہہ رہے تھے بڑا نیکوکار ہے. جیسے ہی امتحان ہوا اس کے عیب کھل گئے. ارے یہ تو خود خدا سے مقابلے میں آ گیا. غدیر تک بڑے بڑوں کے عیب چھپے ہوئے تھے.